میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تفسیر کبیر کے حوالے سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف فرما ہے، آقا سے شرف گفتگو حاصل کر رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے کہ جبرائیل تشریف لے کر کے آ گئے۔ بلبل سدرہ، طائر سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اے بچے، اے لڑکے خاموش بیٹھو، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جو شخص آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر جاتی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد اے اللہ کے رسول اب ان کا انتقال ہو جائے۔ میرے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ان صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی سنو، ابھی مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، جبرائیل میری بارگاہ میں ابھی حاضر ہوئے ہیں، تمہارے متعلق خبر دی گئی ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اب تم دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اب تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا سوچو، اگر کوئی ہم سے بتا دے کہ ایک دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، ایک مہینے کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، ایک سال کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اگر کوئی پختگی کے ساتھ بتائے تو ذرا سوچو ہمارا کیا عالم ہوگا، ہم کیسے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن ان صحابی پر قربان جائیے، انہوں نے سنا، سننے کے بعد پریشان نہیں ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر پسینے کے آثار نہیں پیدا ہوتے ہیں، مگر صرف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا یقین کامل ہے، میں یقین سے جانتا ہوں جب آپ فرما رہے ہیں تو اب مجھے دنیا سے جانا ہی ہے، اب میرا انتقال ہونا ہی ہے، اب میں کچھ ہی دیر کا دنیا میں مہمان ہوں، مجھے جانا ہے، مگر یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی خدمت میں اتنا عرض ہے، اے اللہ کے حبیب پاک، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے میرے آخری وقت میں کوئی ایسا عمل بتا دو، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کرتے ہوئے، اس عمل کو کرتے ہوئے، اس وظیفے کو کرتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوئے میں دنیا سے جاؤں، میرا آخری سفر اس کام کو کرتے ہوئے دنیا سے ہو، تو اے اللہ کے رسول مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، صحابی نے عرض کیا تو کیا عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، میرے لیے کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں، کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتا دیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں اس کو کرتے ہوئے تو مجھ سے میرا رب کریم راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اتنا سننا تھا میرے سرکار کا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام سنو، تم ایسا طریقہ چاہتے ہو، تم ایسا کام چاہتے ہو تو اے دول پوری کے مسلمانوں سنو، علم دین کے مقام کو سمجھو، علم دین کی اہمیت کو سمجھو۔ میرے رسول پاک نے اس شخص کو کیا انعام عطا فرمایا، اس شخص سے کیا ارشاد فرمایا، کون سا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا، اگر تم ایسا طریقہ چاہتے ہو، ایسا عمل چاہتے ہو کہ جس کو کرتے ہوئے تمہارا انتقال ہو، تمہاری روح اس کو کرتے ہوئے نکلے اور تم سے تمہارا رب راضی ہو، تو سنو تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ بھی ذرا غور سے سنو کہ میرے رسول نے ان کو کیا سبق دیا، کیا وظیفہ بتایا، کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، کہ تم پر یہ لازم ہے جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، تو علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، علم دین کو حاصل کرنا شروع کر دو۔ اگر اس حالت میں تم دنیا سے جاؤ گے کہ علم دین کو حاصل کرتے ہوئے جاؤ گے تو سنو، تم سے اللہ راضی ہوگا،
گا تمہیں خدا جنت عطا فرمائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی پاک کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب طالب علم علم دین حاصل کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو وہ جنتی بھی ہوتا ہے، اور اللہ اس طالب علم کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ ہے مسلمانوں علم دین کا مقام۔ لیکن آج ہم اور آپ بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے رسول کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج ہماری اولاد کو دیکھو کہ علم دین سے دور ہیں، تو ہماری اولاد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم پر ہمارے ماں باپ کا ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ہم پر ہمارے ماں باپ کے کیا چیزیں ہم پر لازم ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کریں۔ نہیں، آج ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے، ہماری اولاد کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اولاد ہے، بڑے سے بڑا موبائل ہاتھ میں لے کر کے رات کے 11 بجے تک دیکھو، رات کے 12 بجے تک دیکھ لو، گھروں کے اندر دیکھو یا باہر دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے دیکھو، موبائل میری قوم کا نوجوان چلا رہا ہے، گانے اس پر سن رہا ہے، فلمیں اس پر دیکھ رہا ہے، نہ جانے اور کیسی کیسی باتیں اس پر دیکھ رہا ہے۔ کاش میری قوم کے نوجوان کان کھول کر کے سن لو، کاش تم موبائل کے پیچھے نہ پڑے ہوتے، کاش تم گانوں کے پیچھے نہ پڑے ہوتے، بلکہ میرے رسول کے فرمان کے مطابق تم نے عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھا ہوتا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد پوری رات کے لیے نہیں، آدھی رات کے لیے نہیں، بلکہ کچھ دیر کے لیے اپنے ائمہ کرام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اپنے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ دامت معالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضرت مفکر اسلام علامہ غیاث الدین کے پاس آ جاتے، سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ آنے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے نہیں بلکہ 10-15 منٹ ہی بیٹھ کر کچھ دیر علم دین کو حاصل کر لیتے۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتے، وضو کیسے کیا جاتا ہے وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے، غسل کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے، قرآن مقدس کی کچھ آیتوں کو یاد کر لیتے، کچھ دینی مسائل کو سیکھ لیتے، اور سیکھنے کے بعد اپنا 15-20 منٹ کا یہ ٹائم دین کی تعلیم میں خرچ کر کے اپنے گھر جاتے، جانے کے بعد آرام سے سو جاتے، نماز فجر جماعت سے پڑھ لیتے۔ تو ذرا علم دین کے مقام کو سمجھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑی سی دیر رات کو علم دین حاصل کر کے تم پوری رات سوتے، آرام سے سوتے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں پھر بھی تمہیں خدا پوری رات کی عبادت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، یہ علم دین ہے جس کو آج ہم اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی ہے۔ ہم رات کو ہمارے نوجوان کتنی رات تک موبائل پر گزار دیتے ہیں، جبکہ سنو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہے، انسان جب رات کو سوئے تو کیا کرنے کے بعد رات کو سوئے، کون سے کام کرنے کے بعد رات کو سوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، میں حاضر بارگاہ رسالت ہوئی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ سنو سنو سنو، جب تم رات کو سویا کرو، جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے چلا کرو، جب تم سونے کی تیاری کیا کرو، تو اللہ کے رسول پاک ہم سب کی پیاری پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ سنو، جب تم سونے کے لیے چلا کرو تو اپنے سونے سے پہلے 4 کام رات کو کر لیا کرو۔ کتنے کام بتائے؟ اب سنیں میرے وہ نوجوان جو صرف اور صرف موبائل دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، گانا سنتے ہوئے سو رہے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، وہ اپنے کان کھول کر کے سنیں کہ اللہ کے رسول نے کیا طریقہ ارشاد فرمایا۔
میرے رسول نے فرمایا کہ رات کو جب سو تو 4 کام کر کے سو. حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے رسول پاک ارشاد فرمائیے وہ 4 کام کون سے ہیں، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں، وہ 4 عمل کون سے ہیں جن کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے، جن کو سونے سے پہلے کرنے کا آپ حکم عطا فرما رہے ہیں. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے رسول نے وہ 4 کام ارشاد فرمائے. ارشاد فرمایا ان 4 کاموں میں سے عائشہ یہ ہے، ایک کام تو یہ ہے کہ جب تم رات کو سویا کرو تو قرآن کریم کا ختم کر کے سویا کرو. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ آ رہی ہے تو ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. کیا فرمایا میرے رسول نے؟ جب رات کو سو تو ایک قرآن پاک کا ختم کر کے سویا کرو. حضرت عائشہ سن رہی ہیں. اللہ کے رسول پاک نے فرمایا دوسرا کام یہ کیا کرو، اے عائشہ جب تم سویا کرو تو تمام رسولوں پر، تمام رسولوں کو اپنا شفیع بنا کر کے سویا کرو، اپنا سفارشی بنا کر کے سویا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سن رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کام اے عائشہ سنو سنو یہ ہے کہ جب تم سویا کرو تو سارے مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کرو، سارے مسلمانوں کو خوش کر کے سویا کرو. حضرت عائشہ سن رہی ہیں. اللہ کے رسول پاک نے چوتھا کام فرمایا اے عائشہ چوتھا کام یہ ہے جب تم رات کو سویا کرو، جب تم رات کو سویا کرو تو حج اور عمرہ کر کے سویا کرو. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے. 4 کام میرے رسول نے فرمائے، یہ 4 کام کر کے سویا کرو. قرآن مقدس کا ختم کر کے سویا کرو، تمام نبیوں کو اپنا شفیع بنا کر کے سویا کرو، تمام مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کرو، عمرہ اور حج کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو. اتنا کہا میرے رسول نے نماز کی نیت باندھ لی. حضرت عائشہ بیٹھی ہیں. حضرت عائشہ سوچ رہی ہیں مالک و مولا رات کو سونے سے پہلے یہ 4 عمل کیسے ہوں گے، یہ 4 کام کیسے ہوں گے، کتنے بڑے ہیں یہ کام، یہ کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول کے انتظار میں ہیں کب نماز سے فارغ ہو اور کب میں نبی پاک سے اس کو معلوم کروں. اللہ کے رسول نے سلام پھیرا. ماں عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 4 کام کیسے ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول پاک یہ 4 کام تو بہت بڑے ہیں، یہ میں کیسے انجام دے سکتی ہوں؟ اے موبائلوں پر راتوں کو گزارنے والوں، اپنی راتوں کو کھیل کود میں گزارنے والوں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنی راتوں کو گزارنے والوں، کان کھول کر کے سنو اللہ کے رسول پاک نے کیا کر کے سونے کا حکم دیا. حضرت عائشہ عرض کر رہی ہیں، ہم سب کی ماں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ یہ کام کیسے ہوں گے، یہ کام کس طریقے سے ہوں گے؟ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا عائشہ یہ کام تو بہت معمولی سے ہیں، یہ کام تو بڑے معمولی سے ہیں، تم بہت آرام کے ساتھ کر سکتی ہو، ان کاموں کو بڑے آرام سے انجام دے سکتی ہو. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرآن پاک کا ختم کر کے کیسے سو سکتی ہوں، کیسے قرآن پاک کو ختم کر سکتی ہوں؟ میرا نبی مسکرائے اور مسکرا کر کے ارشاد فرمایا عائشہ سنو تم جب رات کو سونے کے لیے چلا کرو تو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر لیا کرو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی، قل هو اللہ شریف پڑھو گی، اللہ رب العزت تمہیں ایک ختم قرآن کا ثواب اپنے فضل سے عطا فرما دے. یہ میرے رسول پاک کا ارشاد ہے. 3 مرتبہ ختم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، سورہ اخلاص کو پڑھ لو، قل هو اللہ شریف کو پڑھ لو، میرا رب کریم تم کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے ختم قرآن کا ثواب دے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو رات کو ختم کر کے سوتے ہیں، جو رات کو یہ پڑھ کر کے سوتے ہیں؟ اکثر نوجوان وہ ہوں گے جو گانے سن کر کے تو سوتے ہیں، جو گانے دیکھ کر کے تو سوتے ہیں، فلمیں دیکھ کر کے تو سوتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے نہیں سوتے. سورہ اخلاص
نماز پڑھ کر کے نہیں سوتے. اللہ اکبر, اگر ہم قرآن پڑھ کر کے سوئیں, کلمہ شریف پڑھ کر کے سوئیں, درود پاک پڑھ کر کے سوئیں, اور رات ہی کو ہمارا انتقال ہو جائے, تو میرا یقین کامل ہے ہماری روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے آ جائیں گے. اللہ کی جانب سے رحمت کے فرشتے ہماری روح کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. مگر نہیں, ہم نے تو غلط چیزوں میں اپنے دنوں کو گزارنا ہے, اپنی راتوں کو گزارنا ہے. ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ, ہمارے گھروں کے لوگ اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت بھی نہیں دیتے, بیٹا تم نمازیں پڑھو, بیٹا تم قرآن مقدس کی تلاوت کرو. آج ہماری اولاد کو اپنے ماں باپ کا احساس نہیں. ماں باپ بیچارہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے, مگر یہ 10-10, 20-20 ہزار کے موبائل لے کر کے گھوم رہا ہے. ماں باپ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں, مگر اس اولاد کو احساس نہیں ہے. آئیے ذرا دیکھیے ماں کا مقام کیا ہے, ماں باپ کا اہتمام کیا ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ میں چلیے, صحابہ کی زندگی کو دیکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مسلم شریف جلد ثانی کی یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. میرے رسول پاک نے فرمایا, ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ اے ابو ہریرہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے کہ تم رو رہے ہو؟ کیا تم بیمار ہو یا تمہیں کوئی اور پریشانی ہے کہ جو تم رو رہے ہو؟ اے دول پوری کے زندہ دل مسلمانوں, اے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اے میرے نوجوانوں, سنو ماں کا احترام کیسے ہوتا ہے, ماں کی خدمت کیسے ہوتی ہے, ماں باپ کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ نہ میں بیمار ہوں, اے اللہ کے رسول نہ مجھے کوئی تکلیف ہے, یا رسول اللہ مجھے کوئی اور پریشانی بھی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے, میرے آقا میرے رونے کی وجہ یہ ہے, میرے رونے کا ریزن یہ ہے, میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے آپ پر ایمان لا چکا ہوں, اللہ کو ایک تسلیم کر چکا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو میں پڑھ چکا ہوں. لیکن یا رسول اللہ میرے گھر میں میری ماں ہے, جس ماں نے مجھ کو جنم دیا ہے, جس ماں نے مجھ کو پیدا کیا ہے, جس ماں نے میرے اوپر اپنی محبتوں کو نچھاور کیا ہے, جس ماں نے میری تربیت کی ہے, میرے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے. یا رسول اللہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو اسلام لا چکا ہوں, کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو چکا ہوں, آپ کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں تھام چکا ہوں, مگر یا رسول اللہ میری بوڑھی ماں ہے جو ابھی تک مشرکہ ہے, جو ابھی تک شرک کرتی ہے, ابھی تک کافرہ ہے, ابھی تک ایمان لے کر کے نہیں آئی ہے. یا رسول اللہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا میں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جاؤں گا, لیکن میری ماں چونکہ کافرہ ہے, میری ماں چونکہ مشرکہ ہے, اگر خدا نہ کرے اسی حالت میں مر گئی تو میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے, میری ماں جہنم میں جائے گی. یا رسول اللہ میں کیسے دیکھوں گا کہ میں جنت کی طرف جاؤں اور میری ماں جس نے مجھے پالا ہے, جس نے میری تربیت کی ہے, جس نے مجھے پوسا ہے, جس نے میرے اوپر اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں, میری ماں میرے سامنے جہنم میں جائے گی, تو یا رسول اللہ میں کل قیامت کے دن اس منظر کو کیسے برداشت کروں گا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ارے آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو غور کرو, آج ہی سے اٹھو اس مجلس سے, اس مجمع سے اٹھو تو یہ عہد کر کے اٹھنا کہ ہم انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے. بولو بولو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میرے نوجوانوں رو رہے ہیں. کس بات کو رو کر, کس بات کو لے کر کے رو رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں تو جنت میں جاؤں اور میری ماں جہنم میں جائے, اس چیز کو لے کر کے رو رہے ہیں. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ تمہارا مدعا کیا ہے, تمہارا عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ
हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके गुलाम अबू हुरैरा की ये तमन्ना है, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी तमन्ना है कि आप अपने मुबारक गोरे गोरे हाथों को उठाकर रब्बे करीम की बारगाह में मेरी माँ के ईमान लाने की दुआ कर दे। या रसूल अल्लाह, मेरा यकीन कामिल है आपके मुबारक हाथ उठेंगे, आपकी दुआ होगी, मेरी माँ कलमा पढ़कर के मोमिन बन जाएगी, मेरी माँ कलमा पढ़कर के मोमिना हो जाएगी, मेरी माँ कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे सरकार ने इतना सुना, मेरे आका ने इतना सुना, अपने मुबारक हाथों को उठा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ए मालिक ओ मौला, ए मेरे परवरदिगार, तू अबू हुरैरा की माँ को ईमान की हिदायत अता फरमा दे, इस्लाम की हिदायत अता फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ कर दी हजरत अबू हुरैरा की माँ के ईमान के लिए, अबू हुरैरा की माँ के इस्लाम के लिए दुआ कर दी। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं तेजी से उठा, तेजी से अपने कदम रखता हुआ खुशी खुशी अपने घर को चला, इसलिए कि मेरा यकीन था कि अब दुआ किसी और की नहीं बल्कि मेरे रसूल पाक की हो चुकी है, अल्लाह के नबी की दुआ हो चुकी है, मेरे रसूल ने मेरी माँ के हक में दुआ कर दी है। अब मेरा यकीन कामिल है कि मेरी माँ, मेरी बूढ़ी माँ जरूर ईमान लेकर के आ जाएगी, उसको जरूर इस्लाम की तौफीक मिल जाएगी। अबू हुरैरा खुशी खुशी चलते हैं, तेज तेज कदम रख के अपने घर पे चलते हैं। अपने घर पे पहुंचे, देखा दरवाजा बंद है। हदीस पाक में आता है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, मैंने देखा, मेरे कानों ने एहसास किया कि नहाने का पानी गिर रहा है, मेरे कानों ने एहसास किया पानी गिरने की आवाज आ रही है। मैंने दस्तक दी दरवाजे पर, अंदर से आवाज आती है, कौन है? मैंने अर्ज किया, माँ मैं तुम्हारा बेटा अबू हुरैरा हूँ, मैं अबू हुरैरा खड़ा हूँ। माँ ने कहा था किफ मकाना का, अपनी जगह पर खड़े रहो, अभी मैं गुस्ल कर रही हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं पानी गिरने की आवाज को सुन रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है, किवाड़े खुलती हैं, दरवाजा वाह होता है। मेरी माँ मुस्कुराते हुए सामने से आती है, मुझे सीने से लगा लेती है और लगा करके कहती है, ए अबू हुरैरा, तुमने कोशिशें की मगर आज तक मैं कलमा न पढ़ सकी, मैं आज तक मोमिन न हो सकी, आज तक मुसलमान न हो सकी, आज तक मोहम्मद का कलमा न पढ़ सकी, मगर अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ कि मैं आज बुतों को लात मारती हूँ, शिर्क से तौबा करती हूँ, और मैं जान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मोहम्मद जो दीन लेकर के आए हैं वो दीन सच्चा है, मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद का रब सच्चा है। अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, मैं आज कलमा पढ़ करके मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान बनती हूँ, मैं अपने बुतों को छोड़ती हूँ, एक रब करीम का ऐलान करती हूँ, एक रब की तौहीद का ऐलान करती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है मेरे मुसलमानों माँ और बाप, इल्म दीन को हासिल करो। इल्म दीन को जितना हासिल करोगे और अपने बच्चों को जितना हासिल कराओगे, इंशाअल्लाह इतने ही हमारे बच्चे हक्कानियत को पहचानेंगे, बदमज़हबियत, लादीनियत, इन बुरी चीजों से बचेंगे। मुनाज़िर अहले सुन्नत चूंकि तशरीफ फरमा है, मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूं।